السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم تیرا انتظار حاصل ٹھہرا، رائٹر نیم غانیہ حسن، ایپیسوڈ نمبر 5۔ سردار آغا اور وقار آغا نماز پڑھ کر لوٹے تو کوریڈور میں ابراہیم افندی موجود تھے۔ اتنے سال گزر چکے تھے اور پھر جو کچھ اشر ان کے اور ماہین کے لیے کر رہا تھا، اس کے بعد ان کے دل نرم پڑ چکے تھے۔ نفرت تو پہلے ہی نہیں تھی، ہاں ایک ناراضگی تھی جو اب مکمل ختم ہونے کو تھی، لیکن انا نہ ہٹی، انا کی دیوار نہ گری، وہ آج بھی جاہو جلال سے کھڑی تھی۔ ابراہیم صاحب نے انہیں سلام کیا مگر جواب نہ دار۔ سردار آغا اور وقار آغا کوریڈور میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ ابراہیم افندی مخالف صوفے پر بیٹھ گئے۔ اب بس ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ حماد آیا تو ابراہیم صاحب کو دیکھ کر ٹھٹکا، آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ خاموشی برقرار رہی۔ اشر کے قدموں کی چاپ نے خاموشی کا تسلسل توڑا۔ ابراہیم صاحب کو وہاں دیکھ کر اسے بالکل بھی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ وہاں ضرور آئیں گے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ICU کا دروازہ کھلا تو سب ڈاکٹر عطر کو دیکھ کر حماد ان کی طرف بڑھا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر عطر بولے، پیشنٹ کی حالت اب بالکل 8 گھنٹے پہلے جیسی ہے۔ اب بھی بالکل 8 گھنٹے پہلے جیسی ہے جب انہیں یہاں لایا گیا تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں مگر ریکوری دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو یہ کہ پیشنٹ ریکور کرنا ہی نہیں چاہتی۔ پچھلے 8 گھنٹوں میں ہمیں کوئی ایسا سگنل نہیں ملا جس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو سکے کہ وہ کتنے عرصے میں ریکور کریں گی۔ میرے خیال میں وہ ریکور کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ان میں جینے کی امنگ ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی ول پاور نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر عطر خاموش ہو گئے۔ ان کی آخری باتوں پر سب لوگ کٹ کر رہ گئے۔ وہ جینا ہی نہیں چاہتی، اس میں جینے کی امنگ نہیں رہی۔ اشر نے غائب دماغی میں خود سے کہا۔ اس بات نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ اتنے ضبط کے باوجود بھی آخر ایک آنسو ضبط کا بندھن توڑ ہی گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں صاف کی۔ وہ وہاں مزید نہیں رک سکا، مگر کوئی تھا جو اس کی آنکھ سے نکلا یہ آنسو دیکھ چکا تھا۔ آنکھ کمبخت سے اس بزم میں آنسو نہ رکا۔ ایک قطرے نے ڈبویا مجھے دریا ہو کر۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ حماد نماز پڑھ کر لوٹا تو ڈاکٹر کی پرمیشن سے ICU چلا آیا۔ دروازے سے اندر جاتے اس کی نظر ماہین پر پڑی تو اس کے قدم جم گئے۔ مشینوں میں جکڑی وہ بے جان پڑی تھی، دنیا سے بیگانہ، بے خبر، انجان۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک آیا تو آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے آہستہ سے ماہین کا نالیوں میں جکڑا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ "آئی ایم سوری گڑیا"، وہ بھیگی آواز میں بولا۔ "میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکا۔ آئی ایم ریئلی سوری"، وہ روتے ہوئے بولا۔ "میں جانتا ہوں کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ مجھے تمہارا دھیان رکھنا چاہیے تھا، تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، مگر میں نہیں کر سکا۔ آئی ایم سوری اگین"۔ تم پلیز میری غلطی کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہو؟ کیوں تم زندگی سے منہ موڑ رہی ہو؟ جس ماہین کو میں جانتا ہوں وہ جینا جانتی تھی، بھرپور طریقے سے، تو پھر کیا تم کسی درندے کی وجہ سے جینا چھوڑ دو گی؟ تم اسے مزید لڑکیوں کو درندگی کا نشانہ بنانے کا موقع دے رہی ہو؟ کہ تم چاہتی ہو کہ جو تکلیف تم نے اٹھائی ہے وہ اور لڑکیاں بھی اٹھائیں؟ نہیں نا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ چلو اٹھو، شاباش، تمہیں ابھی اپنا بدلہ لینا ہے۔ تم اسے اس طرح زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ زندہ تو اسے میں بھی نہیں چھوڑوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بدلہ خود لو۔ اٹھ جاؤ، شاباش، وہ پرجوش انداز میں اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز باہر جائیں، پیشنٹ کے چیک اپ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نرس کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ اشر نماز پڑھ کر ابھی لوٹا تھا۔ رات حنان کو بلا کر وہ ابراہیم صاحب کو گھر بھجوا چکا تھا۔ ساری رات اس کی نوافل پڑھتے گزری۔ گزرتے لمحوں مجھے بتاؤ
کہ زندگی کا اصول کیا ہے۔ 8 بج چکے تھے۔ ڈاکٹر اطہر ماہین کا چیک اپ کر کے آئی سی یو سے نکلے۔ آج حماد اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس نہیں آیا تھا۔ سردار آغا اور وقار آغا اٹھے۔ بے شک شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے مجھے مسیحا بنا کر بھیجا ہے۔ مریض آتے ہیں، یا تو ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے یا ابتر، پھر ان میں سے کچھ ریکوری کی طرف چلے جاتے ہیں، مگر یہ میرے پروفیشن میں اب تک کا پہلا کیس تھا کہ 18 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پیشنٹ کی حالت پہلے جیسی ہی تھی، جیسے اس کا وجود بالکل ساکن ہو چکا ہو۔ سردار آغا اور وقار آغا نے پریشانی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر اطہر دھیما سا مسکرائے اور پھر بولے، پریشان مت ہوئیے، اب میں آپ کے لیے امید کی نوید لایا ہوں، بہت تھوڑا ہی صحیح، مگر پیشنٹ نے ریکور کرنا شروع کر دیا ہے۔ حماد جو کب سے سر جھکائے اللہ سے ماہین کے لیے صحت مانگ رہا تھا، اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا تھا کہ ایک بار اللہ اسے ماہین لوٹا دے، اس کی بہن لوٹا دے، وہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتے گا، کبھی آئندہ اسے کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ ایک دم سر اٹھا کر ڈاکٹر اطہر کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ مسکرا دیے اور چلے گئے۔ اسے کہنا میری سوچیں ہراساں ہیں، میرے جذبے پریشاں ہے میرا دل بھی، اسے کہنا کہ پہلے سے کہیں زیادہ، کہیں بڑھ کر مجھے اس سے محبت ہے۔ ماہین کی ریکوری کا سن کر اشر کی جان میں جان آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے سانس آنے لگا ہے۔ کل سے وہ ایک ان دیکھی آگ میں جل رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ماہین میں جینے کی امید ختم ہو گئی ہے تو اسے وہ بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ ختم ہو رہا تھا جینے کی امید، اس میں بھی دم توڑنے لگی تھی، مگر اب وہ پھر سے جینا چاہ رہا تھا، مگر اکیلا نہیں، ایک ساتھی کے ساتھ۔ وہ زندگی جینا چاہتا تھا، مگر اپنی زندگی کے ساتھ، ماہین کے ساتھ۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے مزید کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی درد سہنے نہیں دے گا۔ اسے ٹھیک ہوتے ہی اسے مانگ لائے گا اور دنیا سے چرا کر کسی چاند نگری میں لے جائے گا، جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں پت جھڑ کا موسم نہ ہو، بس ہر سو بہار ہی بہار ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب بس جتنے دن ماہین نے سہنے تھے، جتنے دکھ ماہین نے سہنے تھے، سہ لیے۔ اب وہ اس کے دامن سے سارے دکھ، تکالیف، آنسو چن لے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر ایک بار پھر کایا پلٹنے والی ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں بھی اشر ایک پل کے لیے بھی کہیں نہیں گیا تھا، بس وہیں تھا، آئی سی یو کے باہر۔ جاتا بھی کیسے؟ اندر اس کی زندگی تھی، اس کا سب کچھ تھا۔ ماہین بہت تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ اس بات نے جیسے سب کو نئی زندگی بخشی تھی۔ انہیں مکمل ہوش آ چکا ہے، مگر وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی اٹھیں گی آپ ان سے مل سکتے ہیں، مگر دھیان رہے ان سے کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کیجیے گا جن سے ان میں ڈپریشن کا اگریشن پیدا ہو۔ ڈاکٹر اطہر مسکرا کر آگے بڑھ چکے تھے۔ سب کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، سوائے اس کے۔ وہ رونا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ضبط پھر سے آزمایا جا رہا تھا۔ دیکھ کر ضبط میرا، برداشت نے پاؤں پکڑے، پھر میرے پیاس پہ کہتے اندر ناچا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں پھیلی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے فوراً آنکھیں مینچ لیں۔ وہ ان پر ہاتھ رکھنا چاہا تو ہاتھ ہلاتے ہی اس کے وجود میں درد کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے دھیرے سے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ اب کی بار اسے روشنی اتنی بری نہ لگی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر کئی دنوں سے ایک ہی جگہ پر ساکن رہنے کے باعث اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور دماغ پر زور ڈالا تو
جھماکوں کے ساتھ اسے خود پر بیتے ظلمات کے لمحے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اسے بے اختیار اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ یا اللہ، اتنا سب کچھ، میں زندہ۔ وہ شاید کچھ بولنا چاہ رہی تھی، پھر اپنے آپ کو چھو کر زندہ ہونے کا یقین کرنا چاہا۔ ڈاکٹر مہین اٹھ گئیں کیا؟ میں کب مل سکتا ہوں اس سے؟ اسے باہر سے آواز سنائی دی، جسے پہچاننے میں اسے لمحہ نہ لگا۔ حماد بھائی، اس نے بے یقینی سے کہا۔ یا اللہ، میں بھائی کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ بولی، ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، بہت بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں اور سوتی بن گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ حماد نے کمرے میں آتے ہی نظریں ماہین پر دوڑائیں۔ اسے لگا وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ ہر وقت کھلکھلاتی، ہنستی ہنساتی ماہین کیسے بے جان ہو گئی تھی۔ چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے نمایاں تھے۔ حماد کی نظر اس کی آنکھوں کے بھیگے کناروں پر پڑی تو جان گیا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پھیرا، پھر ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اٹھ گئی میری گڑیا؟ حماد نے بہت پیار اور شفقت سے ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے ہوئے کہا۔ ماہین کو بے اختیار رونا آیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا، جسے حماد نے ہاتھ بڑھا کر صاف کیا۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ اور کتنا ستاؤ گی اپنے بھائی کو؟ حماد لاڈ سے بولا۔ ماہین اب بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اس کا بھائی تھا، بھلا کیسے وہ اس سے بات کیے بنا رہ سکتی تھی؟ اس نے آنکھیں کھول کر حماد کو دیکھا، جو مسکرا رہا تھا، مگر اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ ماہین اٹھ کر بیٹھی اور بے اختیار رو پڑی۔ ارے گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ حماد نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں بھائی، آئی ایم سوری، وہ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی۔ حماد نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کچھ نہیں کیا، میری بہن کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی، حماد اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ ماہین نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ وہ اسے قصوروار نہیں سمجھتا۔ حماد نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو رونا دھونا بند کرو، بابا اور چچا کو اندر بھیجتا ہوں میں۔ حماد اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں بھائی، نہیں، پلیز نہیں، مت بلائیے گا، ماہین نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی بھائی، پلیز بھائی مت بلائیے گا، میں شرم سے مر رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ماہی بیٹا، جب آپ نے کچھ غلط کیا ہی نہیں تو شرم کیسی؟ حماد پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مگر بھائی، میں نے آپ لوگوں کی عزت میں میرا کردار، وہ جھجکتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حماد کو دل پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گڑیا بس کرو آپ، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بے قصور ہو، اور آپ کا کردار آج بھی اتنا ہی پاک صاف ہے جتنا پہلے تھا، حماد اسے سمجھانے لگا۔ پر بھائی، یہ لوگ، یہ معاشرہ، نہیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچنے لگی۔ حماد کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی۔ اچھا، ریلیکس، میں کسی کو نہیں بلاتا، تم آرام کرو۔ وہ اسے لٹا کر باہر آ گیا، اور ماہین رو نہیں رہی تھی، خوف زدہ تھی، لوگوں سے، معاشرے سے، دنیا سے، یہاں تک کہ اپنوں سے، کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے، اسے ہی قصوروار سمجھیں گے۔ وہ دیکھتی آئی تھی کہ کس طرح ایک لڑکی پر ظلم ہونے کے بعد، اس کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد، لوگ، معاشرہ، یہاں تک کہ اس کے اپنے بھی اسے قبول نہیں کرتے، اس کی زندگی اس کے لیے ناسور بنا دی جاتی ہے، اس سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ وہ اندر تک ڈر چکی تھی، اسے خود سے حقارت محسوس ہو رہی تھی، اپنا آپ اسے ایک دم سے گندا لگنے لگا۔ حماد بیٹا، کیسی ہے ماہین؟ جیسے ہی حماد کمرے سے باہر نکلا، وقار آغا نے بے قراری سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، سو رہی ہے ابھی، آپ فکر نہ کریں، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ حماد نے ان سے جھوٹ بولا کیونکہ وہ اس دن سے انہیں پل پل مرتے دیکھ رہا تھا، پل پل ختم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وقار آغا ماہین کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو جائیں،
پہلے ہی وہ بہت مشکل سے سنبھلے تھے۔ حماد وہاں رکا نہیں اور سیدھا ڈاکٹر اطہر کے کمرے میں آ گیا۔ جی ڈاکٹر، میں جانتا ہوں، مگر میں ابھی جو ماہین کی حالت دیکھ کر آیا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ حماد پریشانی سے بولا۔ وہ بالکل سائیکو لگ رہی تھی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نہیں اپنے بات مکمل کی۔ دیکھیں مسٹر حماد، اس I can understand you، لیکن انہیں اس وقت کاؤنسلنگ کی نہیں، اپنوں کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ برے لمحات نے ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان کی خود اعتمادی صرف اپنائیت سے ہی بحال کی جا سکتی ہے۔ میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ انہیں گھر لے جائیں، انہیں محبت سے، اپنائیت سے، پیار سے ڈیل کریں۔ آپ دیکھیے گا وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اطہر نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جی ڈاکٹر، تھینک یو فار یور کوپریشن۔ حماد نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور واپس آ گیا۔ ہوش آ گیا اسے؟ سنبل نے پوچھا۔ اشر نے کافی دیر کے بے مقصد انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اشر نے کافی کے ہوش آ گیا اسے؟ سنبل نے پوچھا۔ اشر نے کافی کے کپ پر بے مقصد انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ اس وقت ہسپتال کے کیفے میں موجود تھے، جانتے تھے کہ اشر کہیں نہیں جائے گا، لہٰذا سب ادھر ہی آ گئے۔ تو ملے ہو اس سے؟ مریم نے پوچھا۔ اشر نے سر جھکائے نفی میں سر ہلا دیا۔ سب اس کی حالت دیکھ رہے تھے، سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال۔ یہ وہ اشر تو نہ تھا۔ ملو نہ جا کر۔ کیوں نہیں مل رہے؟ اب کی بار عدنان نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اشر خاموش رہا۔ اس کتے کا کیا کرنا ہے؟ کب تک یوں ہی زندہ رکھیں گے اسے؟ فہد نے دوسرا ذکر کیا۔ اسی لیے تو ماہین سے نہیں مل رہا کہ اگر اس کی حالت دیکھ لی تو خود کو روک نہیں پاؤں گا اس حرامی کو قتل کرنے سے۔ اب کی بار اشر بولا، مگر اپنی آنکھیں بار کہتے ہوئے اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگیں۔ سب خاموش ہو گئے۔ تمہارے لیے ایک خبر ہے، فہد نے کہا۔ اشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابھی ڈاکٹر سے ملا تو پتہ چلا بالی کو پیرالائسس اٹیک ہوئے ہیں۔ اس کی لمبس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، فہد نے سرسری سے انداز میں کہا۔ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ آخر قدرت کا انتقام شروع ہو چکا ہے، مگر اشر کے تاثرات میں تبدیلی نہ آئی۔ جب تک وہ زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، میرا ہر سانس مجھ پر قرض ہے، قرض رہے گا۔ اب بس، یا وہ یا میں، اشر غصے میں کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ شام 7 بجے کا وقت تھا۔ وہ جاگ رہی تھی مگر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے ہمت دے کہ میں لوگوں کا سامنا کر سکوں۔ اس نے دل میں اللہ کو پکارا مگر پھر چپ کر گئی۔ شاید اپنے رب سے ناراض تھی، شاید سردار آغا اور وقار آغا کمرے میں آئے۔ آخر کب تک وہ اسے دیکھے بنا رہ سکتے تھے؟ جان گئی وہ ان کی بیٹی تھی، ان کی ماہی بیٹا؟ سردار آغا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ وقار آغا میں تو ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ پہلی بار بیٹی کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل کٹ رہا تھا۔ ماہین بے بس ہو چکی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہ دونوں اسے بہت بوڑھے لگے، جیسے صدیوں کی مسافت کے بعد پہنچے ہوں۔ اس کا دل بھر آیا مگر اس نے آنکھوں کو چھلکنے سے روکا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وقار آغا نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ کیا سوچ رہے ہوں گے اس کے بارے میں، اسے کیسا سمجھ رہے ہوں گے۔ بیٹا کل ہم گھر جائیں گے، سردار آغا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم کہاں ہیں تایا جان؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ آخر بار وہ کراچی میں تھی۔
ہم ابھی کراچی میں ہیں مگر کل ہم گھر جائیں گے اپنے لاہور، انہوں نے پیار سے بتایا۔ یا اللہ میں ابھی تک کراچی میں ہوں۔ اشر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ کیا پتہ انہیں معلوم ہی نہ ہو۔ اچھی بات ہے انہیں معلوم نہیں تو۔ وہ شش و پنج کا شکار ہو گئی۔ اتنے میں حماد کمرے میں داخل ہوا اور مسکرا کر اس کا حال پوچھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ بابا چچا چلیں افطاری کر لیں۔ حماد ان سے مخاطب ہوا۔ ماہین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حماد سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ آج پہلا روزہ ہے، اس نے اسے بتایا اور وہ تینوں آگے پیچھے کمرے سے چل دیے۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ ایک ہفتے سے وہ بے ہوش پڑی تھی ایک انجان شہر میں۔ اب آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں سوال ابھرنے لگے۔ میں وہاں سے ہاسپٹل کیسے آئی؟ مجھے کون لایا؟ گھر والوں کو کیسے پتہ چلا؟ کیا یہاں آنے کے بعد کسی نے اشر سے کانٹیکٹ کیا؟ کیا میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اگر میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میڈیا پر آ گیا تو؟ اگر اشر نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ اپنے آخری سوال پر خود بھی لرز گئی۔ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.